اصحاب رسول نے 4 لاکھ فوج کو کیسے شکست دی، اس وجہ پر مبنی ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر کے بات کہی کہ لوگوں میں انتشار ہے کہ جو کچھ بھی اسلامی فتوحات ہیں وہ سب کی سب خالد بن ولید کی وجہ سے ہے۔ اب چونکہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے، قابل آدمی کے پیچھے 2 گروہ ہو جاتے ہیں، ایک جو اس کے کارناموں کو سراہتا ہے اور دوسرے کچھ حاسدین بھی ہو جاتے ہیں جن کو اس کی کامیابی سے جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا لوگوں میں انتشار ہے کہ جو کچھ بھی کامیابی ہے، جو بھی فتوحات ملتی ہیں وہ سب کے سب خالد بن ولید کی وجہ سے ہے۔ کہا آپ کچھ اس کی تدبیر سوچیں۔ جب یہ بات آ کر کے ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہی تو آپ اس کی بات سن کر کے خاموش رہ گئے، اور آپ نے پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور ایک خط لکھا، اور وہ خط حضرت خالد بن ولید کے پاس یرموک بھیجا، اسی صحابی کے ذریعے جس نے آ کر کے یہ بات کہی تھی۔ اب خط میں لکھا تھا خالد بن ولید جو اب تک اسلامی لشکر کے چیف کمانڈر تھے، خط میں لکھ دیا آپ چاہیں تو ایک عام سپاہی کی طرح لشکر میں، فوج میں شامل رہ کر کے لڑ سکتے ہیں، ورنہ آپ واپس مدینہ میرے پاس آ جائیں۔ جب اس جانے والے قاصد نے یہ خط لے جا کر یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، آپ نے خط کھولا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا، اور جو خط لے کر کے گیا تھا اسی کو اپنی جگہ پر چیف کمانڈر بنا دیا خالد بن ولید نے، اور آپ ایک عام سپاہی کی طرح لشکر میں شامل ہو کر کے لڑنے لگے۔ اب مد مقابل جو تھے ان میں سے کسی عہدیدار نے، کسی کمانڈر نے فوج کے کہا خالد بن ولید یہ وقت تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ پہلے آپ چیف کمانڈر تھے، سرگنا تھے پورے لشکر اور اپنی فوج کے، اور اب آپ کو ایک سادہ اور ایک عام سپاہی کی حیثیت پہ آ گئے ہیں، تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا جب میں چیف کمانڈر تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، نہ اس وقت میرے لیے کوئی مشکل تھی اور نہ اب مشکل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں چیف کمانڈر تھا تب بھی میں اپنے رب کی رضا ہی کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب ایک عام سپاہی ہو کر بھی رب کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس میں شرم و عار کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کوئی اپنی ذاتی منصب کو بڑھانے کے لیے، اپنے عہدے کو اوپر لے جانے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب بھی اسی کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس کو جو میرے مقدر میں ہے وہ میرا رب مجھے عطا کر کے رہے گا۔ تو لوگوں یہ تھا ان لوگوں کا اخلاص جو آج کے اس دور میں عہدیداروں پر، منصب والوں پر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک کسی کو ذرا پوسٹ سے ہٹا دے تو بس وہ سب کا ظالم اور سب کا دشمن بن کر کے رہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی نظر ہمیشہ اپنے منصب پر نہیں بلکہ اپنی کامیابی پر رکھیں کہ میرا حصول کیا ہے، مقصد حصول ہے کیا مجھ کو حاصل کرنا ہے، وہ سوچیں۔ آپ ایک عام انسان رہ کر کے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ دنیا کے عہدے کچھ نہیں ہے، رب کی رضا حاصل ہو جائے سب سے بڑی کامیابی۔